اور ان کے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 4 ایسے نام پڑھیں گے کہ جن کا جسٹ ہے اللہ پر توکل۔ الحسیب، الکافی، الکفیل اور الوکیل۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جیسا کہ حق ہے اس پر توکل کرنے کا، اور ہم دیکھیں گے کہ توکل کسے کہتے ہیں اور توکل کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الحسیب ہے، الکافی ہے، الکفیل ہے، الوکیل ہے۔ اب ہم ان 4 ناموں کو الگ الگ سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سورۃ النساء آیت نمبر 6 میں فرمان ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ پھر اسی طرح سے سورہ الزمر آیت 36 میں کافی، الکافی کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں، اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب الحسیب، الحسیب سے مراد وہ کفایت کرنے والا ہے، یعنی وہ جو اپنے بندوں کو کافی ہو جائے ان کے تمام اہم امور میں، ان کے دین اور دنیا میں کافی ہو، ان کی ضروریات کو میسر کرتا ہو، ہر وہ چیز جو انہیں ناپسند ہو اسے ان سے دور رکھتا ہو، یہ ہے الحسیب۔ پھر الحسیب الحفیظ کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی بندے کے اعمال کو محفوظ رکھتا ہے، انہیں گنتا ہے، جبکہ بندے بھول جاتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے جبکہ بندے بھول چکے ہیں اپنے اعمال کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو، چاہے وہ نیک ہوں یا برے، صالح ہوں یا فاسد، ان اعمال کو گنتا بھی ہے، ان کی تمیز بھی کرتا ہے، اچھے اور برے اعمال کا فرق کرتا ہے، جس جزا کے وہ مستحق ہیں وہ جانتا ہے، اور ثواب اور عذاب کی مقدار کا حساب کتاب بھی وہ جانتا ہے۔ پھر الکافی، کافی وہ ذات ہے جو مخلوق پر پڑنے والے ہر غم کو اپنے ہاتھوں سے ٹال دے، یعنی اس کی کفایت کر دے۔ کفایت 2 طرح کی ہے، کفایت عامہ یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو کفایت کرتا ہے، انسان ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی ہیں اس کے لیے انہیں تیار کرتا ہے، ان کی شکل و صورت ویسی بناتا ہے۔ پتھروں کا ایک خاص مقصد ہے تو پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت بنایا، اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، انہیں غنی کرتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، انہیں پلاتا ہے۔ جس قسم کے بھی جانور کو جو ہیبیٹیٹ چاہیے وہ ہیبیٹیٹ اس کے لیے مہیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے لیے کافی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی فطرت کی ہر مانگ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ دوسری کفایت ہے کفایت خاصہ، اور یہ کفایت خاص طور پر اللہ پر توکل کرنے والوں کو ملتی ہے، یعنی اللہ اپنے متقی بندوں کے احوال کی اصلاح کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ الطلاق آیا نمبر 3 میں۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ توکل کو سمجھنے میں سب سے بڑی اور سب سے عظیم آیت ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے دنیاوی امور میں بھی کافی ہو جاتا ہے اور اس کے دینی امور میں بھی کافی ہو جاتا ہے، اس کی کفایت کرتا ہے،
بندہ جب اپنے رب پر اس طرح توکل کرے جس طرح حق ہے توکل کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام نفع بخش چیزوں کا حصول اور تمام مضر اور جو ضرر رساں چیزیں ہیں ان کو دور کرنے کی اس کے اندر کامل قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی مصلحت اور نفع بخش چیزیں اس کو ملتی ہیں اور ضرر رساں چیزیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اس کے تمام احوال درست ہو جاتے ہیں، اس کے غم اور پریشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں اس انسان کی جو اللہ پر توکل کرتا ہو۔ یہاں پر ہم رک کے تھوڑی سی یہ بات دیکھ لیتے ہیں کہ توکل کو اصطلاحاً ڈیفائن کیسے کیا گیا ہے۔ وکلا یوکلو توکیل ہوتا ہے کسی کے سپرد کر دینا معاملے کو، اور ویسے لغوی معنی میں توکل یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہستی کے اوپر، کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی انسان کے اوپر آپ یہ اعتماد کریں کہ وہ آپ کا کام کرے گا، وہ آپ کے فائدے کے کام کرے گا اور آپ سے نقصان دہ چیزیں دور کرے گا۔ اصطلاحاً توکل ہے دل کا عمل، دل کا وہ عمل، دل کا وہ یقین کہ اللہ میرے ہر کام کے لیے مجھے کافی ہے، وہ میری ہر مانگ پوری کرے گا، میری ہر مصلحت مجھے دے گا، میرے سے ہر ضرر دور کرے گا، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی یہ کرنے والا ہے بھی نہیں، یہ بھی توکل کا حصہ ہے کہ غیر اللہ پر توکل کا کوئی شائبہ بھی انسان کے اندر نہ ہو۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے آپ دعا فرمایا کرتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں کفایت کی، یعنی ہمارے لیے کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن کو کوئی کفایت کرنے والا نہیں، نہ ہی کوئی جگہ دینے والا ہے، یعنی کفایت خاصہ۔ کفایت خاصہ ہر کسی کو نہیں ملتی، جبکہ کفایت عامہ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ الرحمن الرحیم ہے تو اپنی ہر مخلوق کی کرتے ہیں۔ بندہ ایک لحظے کے لیے بھی اپنے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہے، اس کے لیے کافی ہے اور اس کے معاملات درست رکھتا ہے، اس کو رہنمائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا کرے اس وقت، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھا دینی چاہیے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں آٹومیٹیکلی ان کی زبان سے جاری ہو جائے یہ دعا، اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، نہیں قوت برائی سے پھرنے کی اور نیکی کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ۔ اور اس دعا کو پڑھنے سے غم سے نجات ملتی ہے، حاجت پوری ہوتی ہے، بندہ شر اور آفات سے بچایا جاتا ہے، زیادتی والے کی زیادتی اور ظالم کے ظلم سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس کا راستہ چھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ہدایت دیے گئے، تم کفایت کیے گئے اور تم حفاظت پا گئے، یعنی تم نے سیدھے اور سچے راستے کی طرف رہنمائی پائی، دنیاوی اور اخروی تمہارے ہر طرح کے غموں سے اور فکروں سے تم کفایت کیے گئے، یعنی اللہ تمہیں کافی ہو گیا، اور تم حفاظت دیے گئے، یعنی تم شیطانی اور غیر شیطانی ہر طرح کے دشمن سے حفاظت دیے گئے، تم بچا لیے گئے۔ تو لہٰذا شیطان ایسے انسان کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا جو اس طرح اللہ پر توکل کر کے اور دل کی حاضری کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے تو نکلتا ہے گھر سے۔ پھر قرآن پاک میں ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں کہ بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور حسن توکل اللہ کی کفایت خاصہ کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں کفایت خاصہ چاہیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہمارے لیے کافی ہو جائے، تو ہم اللہ پر بہترین توکل کریں۔ آپ دیکھیے کہ وہی دو آیات، الیس اللہ بکاف عبدہ، اور دوسرے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ،
تو اللہ تعالیٰ کیا کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ اور جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، الحسیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر کام میں اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل قوی ترین سبب ہے جس کی وجہ سے بندوں کی اذیت اور لوگوں کے ظلم و زیادتی سے بچنا ممکن ہوتا ہے، اور اللہ کے کافی ہونے کا مطلب ہے کہ جسے وہ کافی ہو جائے اور بچانے والا ہو تو دشمن اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، بس اتنی ہی تکلیف دے سکتا ہے جتنی کہ گرمی سے یا سردی سے یا بھوک سے یا پیاس سے محسوس ہوتی ہے، وہ اسے اپنی مرضی کی تکلیف پہنچانے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ پڑھتے پڑھتے میرا دھیان ایک ویڈیو کلپ کی طرف چلا گیا جسے ریسنٹلی ابھی پیغام ٹی وی نے کیا ہے ریلیز، کہ ایک رشین کوئی جیسے یہ جادوگر خواتین ہوتی ہیں، تو اس کا یہ اعتراف ہے کہ میں 1000 کوشش کے باوجود بھی مسلمانوں پر جادو نہیں کر سکی، میں ان پر جادو کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ تو دشمن اپنی مرضی کی تکلیف پہنچانے میں ناکام رہتا ہے۔ یاد رہے کہ ظاہری ایذا، مثلاً کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں تکلیف لکھی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اس سے مراد وہ ایذا رسانی ہے کہ جو کسی انسان کی بدنیتی پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک بدنیت انسان آپ کو تکلیف دینے کے در پہ ہے، وہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا اگر آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں، جیسا کہ حق ہے اس کے اوپر توکل کرنے کا۔ اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا بدلہ اس کی جنس رکھا ہے، یعنی الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا تم نیک کام کرو گے اس کا یہ تمہیں بدلہ ملے گا۔ مگر توکل کی جزا اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ وہ خود بندے کا کفایت کرنے والا بن جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ یاد کر لینے والی آیت ہے، یہ بار بار یاد دہانی کرانے والی آیت ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہی فرمایا کہ ہم اسے فلاں فلاں اجر دے دیتے ہیں۔ پھر ابن القیم کہتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے رب پر توکل کا حق ادا کرتا ہے تو خواہ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اس کے خلاف سب کے سب سازش کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات پیدا کر دے گا اور اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس کی نصرت و حمایت کرے گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ کیا کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو کیا فوراً اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، یا کبھی متوکل کے لیے بھی دیر لگ سکتی ہے اس کے کسی کام کے ہونے میں؟ تو دیر لگ سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ سورہ الطلاق آیہ نمبر 3 ہی کا اگلا حصہ اگر ہم دیکھیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اسے کافی ہے، اللہ اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے، اس نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جب اللہ عز و جل نے متوکل کے لیے کفایت کا ذکر کیا تو اس سے بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ توکل کرتے ہی اللہ کی کفایت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ کہہ کر دور کیا گیا ہے اس غلط فہمی کو، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک ہونے کا وقت ہے، وہ اپنے وقت سے گھڑی بھر نہ پہلے ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تاخیر ہوتی ہے، لہٰذا توکل کرنے والا جلدی نہ کرے، بے صبری نہ کرے کہ میں نے توکل کیا، دعا کی، لیکن مجھے تو اللہ کی کفایت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت پر، اور وہی بہترین وقت ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنے ہی جیسے کمزور انسانوں پر توکل کر بیٹھتے ہیں، اور ایسے میں ان کی قسمت میں تذلیل، پستی، رسوائی اور انکساری ہی آتی ہے،
کیونکہ کوئی انسان جو آپ کے اپنے جیسا کمزور ہے، جس کو نہیں پتا کہ اس کی صحت کب بیماری میں تبدیل ہو جائے، اس کی زندگی کب ختم ہو جائے اور اس کی موت کا وقت آ جائے، اس کی اتھارٹی کب ختم ہو جائے اور وہ کمزور انسان بن جائے معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، تو لہٰذا کسی بھی انسان کے اتنے روب اور اتنے او میں نہیں آ جانا چاہیے کہ میرا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے تو لہٰذا میرے تو سارے کام بالکل سیدھے رہیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بہت انفارچونیٹلی مجھے اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے اس ٹرینڈ کا، کہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کو دوست بنانا، چاہے وہ آپ کے کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی آپ کا ان کے ساتھ نہ کوئی پرانا رشتہ ہے، نہ کوئی آپ کی ان کے ساتھ پرانے کوئی تعلقات ہیں، نہ بلڈ ریلیشنز ہیں، اور اس کے لیے ایک جو خواتین میں ایک طریقہ دیکھا گیا نا وہ ہے کمیٹی پارٹیز، اور یہ سوشل کلائمبنگ کا ایک ذریعہ ہے۔ خواتین کیا کرتی ہیں، ان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان کے کرنے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ کمیٹیاں ڈالتی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کوئی سیونگ نہیں ہے، یہ سٹیٹس سمبل بنا لیا گیا ہے، فلاں کی کمیٹی اور فلاں کو میں نے وہاں سے دوست بنا لیا، فلاں کو میں نے اپنے گھر بلا لیا، فلاں کے گھر میں پہنچ گئی، کیونکہ وہ پارٹیز ہوتی ہیں اس میں تو ہر کوئی پھر پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک انسانوں کا اتنا بڑا ہوا بنا لینا اپنے ذہن میں کہ فلاں کے گھر میں بھی پہنچ گئی اور فلاں کی دوستی مجھ سے بھی ہو گئی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کہاں رکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، کتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں، کتنا اس کو اپنا کفیل اور اپنا وکیل اور اپنا حسیب اور اپنا الکافی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کوسچن مارک اس چیز کے اوپر لگ جاتا ہے جب ہم انسانوں کے روب اور او میں آتے ہیں، اور پھر باتوں باتوں میں لوگوں کو بتاتے رہنا کہ میں فلاں کو جانتی ہوں اور فلاں بھی میری دوست ہے اور فلاں سے میری بڑی دوستی ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک مرتبہ لکھا کہ مجھے ایسا خط لکھیں، اس میں مجھے نصیحت کریں، اور زیادہ لمبی بھی نہ ہو، یعنی زیادہ لمبی نہ ہو، ذرا مختصر سی نصیحت مجھے کیجیے۔ تو سیدہ رضی اللہ عنہا نے تحریر فرمایا، السلام علیکم، اما بعد، یہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا لوگوں کی ناراضگی کے باوجود تلاش کی، اللہ لوگوں کی تکلیفوں سے اسے کفایت کرے گا، اور جس نے لوگوں کی رضا اللہ کی ناراضگی سے تلاش کی، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ والسلام۔ اور حکمت دیکھیے کہ ایک امیر المومنین ہے نا وہ اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان کو جو دی گئی ہے نصیحت وہ عین ان کے حسب حال ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نصیحت کرنے کو کہے تو آپ اس کو وہ نصیحت کریں کہ جو اس کے پرٹیننگ ہے، جو اس کو اس وقت فائدہ دیتی ہے۔ پھر اسی طرح سے الحسیب اور الکافی، ان ناموں کو سمجھنے والا انسان وہ اس چیز سے سلامتی میں رہتا ہے کہ وہ اس دنیا کو اپنا مبلغ علم بنا لے۔ مبلغ علم کیا ہے؟ کہ جو علم حاصل کیا، جو تگ و دو کی، جو کوشش کی، وہ اس دنیا کے حصول کے لیے کی، آخرت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک ہی غم رکھا جو کہ آخرت کا ہے تو اللہ اسے دنیا کے غم سے کفایت کر جاتا ہے، اور جو تفکرات دنیا میں بکھر گئے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی وادی میں جا ہلاک ہو۔ جو انسان اسی دنیا کے ہی غم اور فکروں میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جدھر پھرتا ہے پھرے، جہاں سے رزق لیتا ہے لے۔ اور ایسے لوگوں کی بعض اوقات اللہ تعالیٰ رسی دراز بھی کر دیتے ہیں اور ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو ابتداءً بڑے مخلص اور نیک مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر جب جیسے جیسے مال و دولت زیادہ آتا ہے، پیسہ زیادہ آتا ہے، تو ان کا اسراف اور ان کی سوچیں، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی شخصیت بالکل چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو انسان کو جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کو کافی سمجھتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ دولت آئے یا دولت جائے، فقر ہو یا اس کا خوشحالی کا زمانہ، کہ اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے۔ ابو عون کہتے ہیں کہ اہل خیر جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ایک دوسرے کو 3 باتوں کی وصیت کرتے تھے، اور اگر ایک دوسرے سے دور ہوتے تو یہ 3 چیزیں تحریراً لکھ بھیجا کرتے تھے۔ نمبر 1،
جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو دنیا سے کفایت کرتا ہے، جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملہ درست رکھتا ہے تو اللہ اسے لوگوں سے کفایت کرتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری، اور جو اپنے اندرون دل کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعلانیہ حالات درست کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلاف کا کتنا زبردست طریقہ تھا ایک دوسرے کے تزکیہ اور تربیت اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کا، اور ان کا ایک مزاج ہی یہ تھا کہ ہم اس طرح کے انسان بن جائیں کہ جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان کی آپ دیکھیے کہ ان کے زبانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حکمت کے موتی جو ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ کیا ہم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر سے اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم تو انسانوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، فلاں ٹرینڈ آ گیا ہے، فلاں فیشن آ گیا ہے، فلاں مٹیریل بازار میں آ گیا ہے، فلاں بازار میں نہیں مل رہا، فلاں چیز مہنگی ہے، فلاں سستی ہے۔ ہمارے کام ہی ہے، گرمی آ گئی ہے، سردی آ گئی ہے، گرمی چلی گئی، گرمی کم ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی، ہمارے کام ہی یہ رہ گئے، ہماری ڈسکشنز ہی یہ رہ گئیں۔ کتنا بڑا خسارہ ہے ہمارے لیے۔ اور کہاں وہ لوگ، جنت ہم ان کے والی چاہتے ہیں، محبت کے دعوے ہم ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے شب و روز میں کچھ بھی ان کے جیسا نہیں ہے انفارچونیٹلی، اس لیے کہ ہم کو اللہ کی وہ معرفت نہیں ہوئی ابھی تک جو ان لوگوں کو ہو گئی تھی، جو ان ہستیوں کو ہو گئی تھی، اور یہ معرفت اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے ان کو ہوئی تھی، اور وہ طریقہ ہے قرآن و سنت سے جڑ جانے کا۔ پھر اس کے بعد اگلے دو نام الکفیل اور الوکیل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النحل میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور قسموں کو مت توڑو ان کو پختہ کرنے کے بعد، تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنایا ہے۔ پھر اسی طرح سے الوکیل کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، آل عمران 173۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔ الکفیل کا مطلب ہے امور خلقت کا نگران اور پورا کرنے والا، ان کی رزق کی ذمہ داری پوری کرنے والا۔ اور یہ جو سورۃ النحل کی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، اس میں کفیل سے مراد گواہ، حافظ اور ضامن ہے۔ اب جو بندہ بھی اللہ کے کفیل ہونے پر رضامند ہو اور سچائی اپنائے تو اللہ اس سے وفا کرنے میں اعانت کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اور اس کے معاملے میں وہاں سے سہولت پیدا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ الکفیل بنایا میں نے، اور پھر میں نے ایک کام کیا تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب بھی پیدا کرے گا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ جو صحیح بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، اس نے دوسرے آدمی سے 1000 دینار ادھار مانگے، تو دینے والے نے کہا کہ تم کوئی گواہ لاؤ، تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اس نے کہا تو پھر کوئی کفیل لے آؤ، تو اس لینے والے نے کہا کفا باللہ کفیلا، کافی ہے اللہ کفیل۔ تو جو دینے والا تھا اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، اور اسے ایک مقررہ وقت تک اس نے 1000 دینار دے دیے، اور وہ دینار لے کر یہ آدمی سوار ہو کر سمندر کے ذریعے اپنے کسی کام پہ چلا گیا۔ جب کام سے فارغ ہوا تو اس نے کوئی کشتی ڈھونڈی کہ اس پر سوار ہو کر میں مقررہ وقت پر اس آدمی کے پاس پہنچوں اور اس کے 1000 دینار اسے واپس کروں۔ بہت کوشش کے باوجود اس کو کوئی کشتی نہ ملی۔ اب اس نے وعدہ پورا کرنے کے لیے، اور اللہ کو اس نے کفیل بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے ایک لکڑی لی، اس لکڑی کو چیرا، اس میں 1000 دینار رکھے، پھر اس کو اوپر سے سیل کیا، اور اس کے اندر ہی رکا بھی رکھ دیا کہ یہ وہ 1000 دینار ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے، اور وہ جگہ اوپر سے سیل کر دی، اور سمندر میں آیا، سمندر کے پاس آیا اور کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں سے 1000 دینار ادھار مانگا تھا،
اس نے مجھ سے کفیل طلب کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کفا باللہ کفیلا، کہ اللہ کفیل کافی ہے۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے گواہ طلب کیا تو میں نے کہا تھا کفا باللہ شہیدا، اور وہ اس پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ اب تو جانتا ہے کہ میں نے اسے واپس کرنے کی بہت جد و جہد کی کہ مجھے کشتی ملے، لیکن مجھے کشتی نہیں ملی، اور اب میرے اندر کوئی طاقت نہیں کہ میں اس سمندر کو پار کر کے اس تک یہ امانت پہنچا سکوں۔ تو اب یہ امانت میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اور اس لکڑی کو سمندر کے حوالے کر دیا اور واپس لوٹ آیا، اور ساتھ ہی کشتی طلب کرتا رہا کہ اپنے شہر لوٹ سکے۔ ادھر اب جو قرض دینے والا تھا وہ روزانہ نکلتا کہ کوئی کشتی آئے اور وہ آدمی واپس آئے اور میرے پیسے واپس کرے، تو کوئی کشتی تو نہ آئی، لیکن وہ لکڑی اس کے ہاتھ آ گئی۔ اب اللہ ہے نا جس نے اس سمندر پورا کراس کرایا اس لکڑی کو، اور اس کو وہاں ٹھکانے لگایا جہاں یہ شخص جو مالک ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو یہ لکڑی گھر لے جاتا ہوں، کچھ ایندھن جلائیں گے۔ جب اسے چیرا تو اس میں رکا بھی پایا اور 1000 دینار بھی پائے۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ آدمی آ گیا جس نے ادھار لیا تھا، اور وہ 1000 دینار اور لے آیا۔ 1000 دینار اور اس لیے لے آیا کہ شاید کہ اس کو نہ ملے ہوں۔ تو اس کو آ کے کہنے لگا کہ میں نے تمہارے پاس پہنچنے کی بڑی کوشش کی، سواری ڈھونڈی کہ تاکہ میں امانت لوٹا سکوں، لیکن وہ مجھے نہ مل سکی سواری، اور میں تم تک امانت نہ پہنچا سکا۔ تو اس آدمی نے کہا تم نے مجھے کچھ بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے لکڑی میں ایک رقم بھیجی تھی۔ تو اس نے کہا جو لکڑی تو نے بھیجی ہے وہ اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے، اب یہ 1000 دینار واپس لے جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کفالت۔ اور کہاں ہم، اور آپ دیکھیں کہ یہ نام کس طرح سے ایکسپلائٹ بھی پھر ہوتا ہے، بینکس کتنا اپنی کفالہ کی سکیمز، اور کیا وہ چیز ہے، کہاں ہمارا رب کفیل، سبحان اللہ۔ اب وکیل، ٹھیک ہے، وکیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وکیل کا مطلب بھی کافی اور کفیل اوور لیپنگ ہے نا یہ چاروں نام، تو اس میں بھی اب وکالت جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ایک بندے کے لیے، وہ بھی خاص بھی ہوتی ہے اور عام بھی ہوتی ہے، خاص بھی ہوتی ہے اور عام بھی ہوتی ہے۔ عام وکالہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سورۃ الانعام آیا 102 میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیا 12 میں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، یعنی ساری مخلوق کے رزق کا کفیل ہے، ان کا خوراک رساں ہے، اور کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور ان کے امور میں تصرف کرنے والا ہے۔ خاص وکالہ کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، سورۃ النساء آیا 81، اور اللہ پر توکل کیجئے، اللہ کافی کارساز ہے۔ اور اسی طرح سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، یعنی جو اس کی طرف پناہ پکڑتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اس کی طرف لپکتا ہے اللہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ یہ وکالت خاصہ ہے جو وہ اپنے اہل ایمان بندوں اور دل سے اللہ پر سچا توکل کرنے والوں کے لیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے اوپر توکل کرنے کی دعوت دی ہے اور اسے ایمان کی دلیل قرار دیا ہے۔ ایمان کا پروف یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ المزمل آیا 9 میں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، پس اسے ہی وکیل بناؤ۔ پھر اسی طرح سے المائدہ 23، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر توکل کرو اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم مومن ہو تو توکل تمہارا صرف اللہ پر ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ پر توکل سے اللہ نے عظیم ثواب کا وعدہ کیا ہے اور حسن انجام کی خوشخبری دی ہے۔ فرمایا الشورى 36 میں، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح غیر اللہ پر توکل سے روکا بھی ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ پر بھی توکل کریں اور پھر غیر اللہ پر بھی کریں۔ سورۃ الاسراء آیہ نمبر 2 میں ہے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بناؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک پر توکل کرنا، اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا، نعمت کے حصول کے لیے، ضرر رساں چیزوں کو دور کرنے کے لیے، پھر اسی پر اعتماد کرنا اور بلا سے دور رہنے کے لیے اسی کو اپنا مرکز بنانا، یہ دین کا جلیل القدر مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو یہ کر پاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا عظیم فریضہ ہے جو اس نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے، اس لیے کہ اخلاص اور توحید جو ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے، اہم ترین رکن ہے، اس کا ثمرہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ لہٰذا توکل جامع ترین عبادت ہے، اس سے انسان نیک اعمال کے اور اطاعت شعاری کے پٹڑی پہ چڑھ جاتا ہے۔ جب دل دینی اور دنیاوی امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہی میرا کفیل ہے، وہی میرا وکیل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو انسان کا اخلاص درست ہو جاتا ہے، اس کی توحید درست ہو جاتی ہے، اور بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اسلام میں حسن اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے تمام احوال درست ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ توکل کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہم نے کوئی چیز جو سب سے زیادہ جو سپروائزڈ اور جس کا ہونا کہ یہ تو بس ایسے ہی چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں چیز تو بس اللہ توکل چل رہی ہے۔ ہم جو ہوتے، ہم کچھ کرتے، ہم کوئی مینجمنٹ کرتے تو وہ تو ٹھیک ہوتا، لیکن وہ اللہ توکل ہے، وہ کچھ نہیں ہے اس کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ساری جو فریزز، چاہے ہم ان کو ایک بلاسفمی کی نیت سے نہیں بولتے، لیکن یہ کتنی بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ ہونے کی علامت ہے کہ آپ یہ کہہ بھی پاتے ہیں، آپ کی زبان یہ الفاظ زبان سے نکال بھی پاتی ہے، فلاں چیز ہمارا ملک تو اللہ توکل چل رہا ہے، تو جو چیز اللہ توکل چلے وہ غلط ہوتی ہے۔ غلط وہ ہوتی ہے جو بندوں کے توکل پہ چلے، غلط وہ نہیں ہوتی جو اللہ توکل ہو۔ اور لہٰذا توکل دین کے تمام معاملات کی اصل ہے، اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ جسم پر سر کا ہے، سر صرف بدن پر ہی قائم ہوتا ہے، اسی طرح ایمان اور اعمال توکل کے تنے پر ہی ثابت رہتے ہیں۔ اب یہاں پر توکل کو مزید سمجھنا کچھ ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو مس انٹرپریٹ کریں اور ایک افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں۔ جیسے کچھ لوگ ہیں جو بالکل توکل نہیں کرتے، تو ہم وہ بن جائیں کہ جو توکل کو ہی غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ توکل کی 2 بنیادیں ہیں۔ پہلی یہ کہ دل اللہ پر اعتماد کرے، اور دوسری اسباب کو بھی بروئے کار لائے، ناجائز اسباب استعمال نہ کرے، غیر شرعی طریقے نہ اپنائے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے اسباب ہیں اور جو جائز ہیں ان میں تصرف کرے، ان میں تصرف کرتے ہوئے اٹھے نکلے کام کرے کوئی، لیکن انجام کے لیے اللہ پر توکل کرے۔ اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ جو ایک آدمی اونٹ کو باندھے بغیر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں اس کو اللہ توکل چھوڑ آیا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، کہیں نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقل و توکل، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو کہ اب اس کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اپنی پلاننگ جو ہے وہ خلاف توکل نہیں ہے۔ ایک اور چیز ہے اور وہ ہے تواکل۔ تواکل منع ہے، اور تواکل کیا ہے؟ تواکل یہ ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں کوئی پلاننگ، کوئی تدبیر نہیں کروں گا، زندگی میں کوئی محنت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، مجھے تو ہر وہ چیز مل جائے گی جو کہ مجھے اللہ نے دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفع بخش چیز کی فکر کرو،
وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ سے مدد طلب کرو. یعنی دونوں چیزیں ہم نے کرنی ہیں تو توکل درست ہوگا. اب یہاں پر کچھ اور چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں الوکیل کے حوالے سے. وکیل کے مختلف معنی ہیں. الوکیل وہ ہستی بھی ہوتی ہے کہ جو کمال کے لیول پر جس کے اندر صفات ہوں علم کی، قدرت کی اور حکمت کی. علم، قدرت، حکمت اس ہستی کے اندر کمال کے لیول پر ہو، تبھی وہ ہستی انسان کے تمام امور میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے اور ان سے مشکلات کو دور کر سکتی ہے. نمبر 2، الوکیل وہ ہستی جو واحد ہے، منفرد ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہے مقادیر یعنی تقدیریں اور مقالید یعنی چابیاں مخلوق کی. یعنی ساری تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہیں اور سب خزانوں کی چابیاں جو خزانے مخلوق کی ضرورت ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے الوکیل الکافی ہے. الکافی وہ جو اپنے بندوں کے رزق کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اپنی مخلوق کے رزق کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کے لیے تدبیر کرتا ہے. پھر اسی طرح سے الوکیل کا ایک اور معنی ہے کہ جس کے ذمے، جس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں تمام معاملات مخلوق کے. پھر الوکیل جو ہے الحافظ کے معنی میں بھی آتا ہے، حفاظت کرنے والا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جب کہ صاحب سور جو فرشتے ہیں، صاحب سور فرشتہ اپنے منہ میں سور کو لیے ہوئے آسمان کی طرف یعنی عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کس وقت اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم سور میں پھونک دو تو وہ پھونک دے. تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کہا کریں، ہم کیا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی اس طرح کا جو ہولناک ایک انسانوں کے اوپر وقت آنا ہے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا نام الوکیل ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ وہ نعم الوکیل ہے، بہترین کارساز تو وہی ہے. اور یہ اتنا عظیم امر جو ہے سور میں پھونکے جانے والا، اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اپنی مخلوق کو کافی نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث توکل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم توکل کرو اللہ پر جیسا کہ حق ہے اس پر توکل کرنے کا، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا اور ضرور دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں بھرے پیٹ کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کے ثمرات. اگر کوئی انسان واقعی اس طرح کا توکل کرے تو اس کو واقعی اللہ پرندوں کی طرح، جس طرح پرندے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، جس طرح اس کے لیے وہ جہاں پہنچتا ہے وہاں اس کے لیے وہ دانہ پڑا ہوتا ہے جو اس نے اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو مہیا کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو اپنا ہم یعنی اپنا غم، اپنی فکروں کا مرکز مت بناؤ. فإنہا للہ، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ رزق کو بھی اپنا غم مت بناؤ، کہ رزق بھی اللہ کی طرف سے ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کو بھی اپنا غم مت بناؤ کیونکہ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف ایک غم بناؤ اپنی زندگی کا، اور وہ غم ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہو. کیونکہ اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو وہ تم سے راضی ہوگا اور وہ تمہیں راضی کرے گا اور وہ تمہیں غنی کرے گا اور وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے بعض اسلاف کا قول ہے کہ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو، یعنی جس کو یہ پسند ہو کہ وہ تمام لوگوں سے قوی اور مضبوط بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اور اس کے اوپر اعتماد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جو آخرت کی اللہ تعالیٰ کی کفالہ اور وکالہ ہے وہ تو دنیا سے بھی زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہوگی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم اور ڈیپ بات ہے، من اکل فلسم من حرام فلیس بمتوکل، جس نے ایک پیسہ بھی حرام کا کھایا تو وہ متوکل نہیں ہے۔ یعنی اس نے اللہ پر تو بھروسہ نہ کیا نا، کیونکہ جو رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ اس نے ہمیں دے کے رہنا ہے۔ رزق اس وقت تک ہمارا پیچھا کرے گا جب تک کہ وہ ہمارے تک پہنچ نہ جائے، لیکن اس کا ٹائم، اس کا وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہوتا ہے، اور ہم جلدی میں آ کر تو ہم حرام کھانے لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان کے متوکل ہونے کی ایک علامت کیا ہے کہ وہ ایک پیسہ بھی حرام کا اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ آپ دیکھیں جو لوگ ربا لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تو دراصل اللہ پر توکل ہی نہیں ہے نا، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، میرے حصے کا مال مجھے ملے گا، رزق مجھے ملے گا۔ جو رشوت لیتے ہیں ان کو بھی اس بات پر توکل نہیں ہے کہ میں یہ نہ لوں تو بھی مجھے حلال ذریعے سے میرا حصہ ضرور ملے گا، اپنے وقت پر ملے گا۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت ملے، کچھ سالوں بعد ملے گا، لیکن ملے گا، اور ہو سکتا ہے اس وقت ملے گا کہ جب مجھے اس کی آج سے بھی زیادہ ضرورت ہوگی، جب میں حرام کھانے لگاؤں۔ اور انسان جو ہیں وہ آج دنیا کے اس طرح سے حریص بنے ہوئے ہیں، ہر انسان کی نظر اس چیز کے اوپر ہے جو اس کے بھائی کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ ایسا انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آیات کا علم دیا پھر وہ دنیا کی طرف جھک گیا، تو اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کوئی کتا ہو، اور چاہے تم اس کو دو تو بھی وہ رال ٹپکاتا رہتا ہے، نہ دو تو بھی رال ٹپکاتا رہتا ہے۔ تو جانوروں کی طرح انسانوں کی رالیں ٹپک رہی ہیں، کوئی توکل حقیقی ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو میں آخر میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، انتہائی اہم حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ ان کی صفت کیا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جلنے سے علاج نہیں کرتے، پھر اسی طرح سے وہ بدشگونیاں نہیں لیتے، پھر اسی طرح سے وہ ناجائز اور شرکیہ رقیہ نہیں کرتے، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر توکل کا ایک اور بڑا اہم ایسپیکٹ ہے جس کا اسلاف نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ ہے حسن الظن باللہ۔ اللہ سے حسن ظن ہوتا ہے کہ بس میں نے اللہ سے کہہ دیا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اب کرے گا نا میرے لیے، اور جب وہ میرے لیے درست ہوگا تب کرے گا، اور وہ کرے گا، اور وہ ضرور کرے گا، اور وہ میری ضرورت پوری کرے گا، اور وہ کرتا ہے۔ لوگ آپ کے گھر آ کے خود چل کے آپ کو آنر کر کے آپ کی ضرورت پوری کر جاتے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کس نے یہ بات ڈال دی؟ وہ اللہ نے ڈالی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بعض اسلاف کا کہنا ہے التوکل علی اللہ جماع الایمان، اللہ پر توکل جو ہے وہ پورے کا پورا ایمان ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں؟ حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سارے آسمانوں کے فرشتے، پھر دنیا کے لوگوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ دراصل جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے، کیوں ہے، مجھے چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہوتا نا وہ کسی سے کچھ مانگتا ہے، اور اس کی ضروریات زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ منیمائز کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔
جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کو لوگوں کے گھروں کی ڈیکوریشنز اور اس کو لوگوں کے فورن ٹرپس اور اس کو لوگوں کی مالدار اور جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جس پر ہماری خواتین جو ہیں اپنی زندگیوں کی جمع پونجی اپنے شوہروں کی جمع پونجی تک بھی لگا دیتی. اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور اس کی سادگی اس کو لوگوں میں پسندیدہ بنا دیتی ہے اور اس کی بے نیازی، لوگوں سے بے نیازی اس کو لوگوں میں پسندیدہ بنا دیتی ہے. اور یہ پسندیدگی دراصل اس بات کا ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.